बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी ही आम खबरें हैं जो इस वीडियो में भी आपके सामने रखनी है। एक तो आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ बदतमीजी की गई है। जेल सुपरिटेंडेंट ने आज क्या किया है और फिर इस हवाले से इमरान खान ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। साइफर मुकदमे के अंदर आज शाह महमूद कुरैशी और सरकारी वकील की भी झड़प हुई है। ये क्या मामला था और इमरान खान इस मामले के अंदर कैसे कूदे, ये भी आपको बताऊंगा। और जनरल फैज हमीद ने बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक जवाब जमा करवाया है और इस जवाब के अंदर बेसिकली उन्होंने क्या कहा है और शौकत अजीज सदीकी केस से मुताल्लिक ये जवाब है। इसके अंदर जो है उनका मौक़िफ़ क्या है, ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त अगरचे 8 फरवरी को इंतखाबात की तारीख है, लेकिन बड़ी अजीब सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया, इमरान खान को जेल में डाला। शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो लीडरशिप है, मुतहर्रिक कारकुनान, उनको जेल में डालने के बावजूद इंतखाबी निशान बैंगन, चारपाई, गड़ा गाड़ी, चमचा, कड़छा, ये सारे निशानात देने के बावजूद भी तसल्ली नहीं हो रही। अभी भी लग रहा है कि भाई अवाम ने वो जिद बनाई हुई है और उन्होंने ठप्पा उधर ही लगाना है। टेंशन ये अभी लिया के अंदर एक प्रोग्राम हुआ और वहां पे ज़ाहिर है पॉलिटिकल एक्टिविटीज होनी है, जहां पे भी इनको लगता है कोई तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीत जाएगा या आवाम उस तरह मायल हो रही है, तो जो इंतजामिया है वो चूंकि टैक्स पेयर के पैसे पे तो तनख्वाह तो लेती है, लेकिन नौकरी वो सियासतदानों की और जो ताकतवर हल्के हैं उनकी कर रही है। और निगरान हुकूमत और जिस तरीके से आपको इल्म है ये सारा एक ही कच्चा चट्टा और एक ही बरादरी ये है जो अवाम के खिलाफ इस वक्त बरसरे पेकार है। अब लिया के अंदर ये जलसा हुआ और बेसिकली ये गैदरिंग है और पॉलिटिकल गैदरिंग है। उधर नवाज शरीफ तो इनका अब्बा लगता है, वो जहां मानसेरा के अंदर बेशक ट्रैफिक ब्लॉक हो जो भी हो, मरियम नवाज उधर रोड पे खड़े होकर शहबाज शरीफ जो है वो रैली कर रहा है, लेकिन वो इनका चूंकि चाचू है और उसने इनको शायद खरीदा हुआ है या क्या पता नहीं डील क्या है। पाकिस्तानी कौम भी हैरान है कि किसने साइन किए हैं और कितने में क्या कुछ इनको दे दिया है। यानी ऐसे लग रहा है कि ये मुल्क सिर्फ इन्हीं का है या इनको ठेके पे दे दिया, बाकियों का यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई उनको कुछ जो है वो जब चाहे आप घरों पे हमले कर दें। अब मियां अदर एक पुराना सीनियर सियासतदान बुजुर्ग आदमी, अब वो एक दो दिन गलियों में निकले, कैंपेन की, इतना खौफ खाते हैं, इतने बुजदिल हैं, इतने घटिया हैं कि उनके घर पे धावा बोल दिया। और धावा बोल के अब या तो आप मुलजम को तलाश करने गए, लेकिन क्या करना है, घर का सामान तोड़ना है, खिड़कियां तोड़नी है, अलमारियां, और पता नहीं डकैतियां कितनी की होंगी, वो भी बहुत से इल्जामात लगाते हैं। ये इतने बेशरम, बेहया और बेगैरती के लेवल पे यानी जाना, भाई ये तो आपको कानून इजाजत नहीं देता। यानी ये तो आप जाती नौकरी कर रहे हैं। एक बंदा जब इलेक्शन कैंपेन कर रहा हो और आप इस तरह घरों पे हमले करें, और यही असल में अवाम के अंदर एक नफरत के तौर पे एलिमेंट आ रहा है कि ये जो सरकारी गुंडे हैं ये इनको जरूर सिस्टम के अंदर तब्दीली होनी चाहिए। कानून की ऐसी नथ डालें इन बेशर्मों को जो वर्दियां पहन के या आप कर रहे हैं, और फिर घरों पे भाई आपने अगर मुलजम तलाश करना है तो कम अज कम जो है वो आप उस तरीके से जाएं, आप तलाश करें, तलाशी लें, ठीक है जी। नहीं है ये खिड़कियां तोड़ना, ये दरवाजे तोड़ना, ये अलमारियां तोड़ना, ये तो डकैतों का काम होता है, बल्कि डकैत जो है वो भी ये काम नहीं करते। अब ये सूरत हाल है। लिया के अंदर जो इवेंट हुआ है वो चूंकि रास्ता रोका हुआ था और बारात जा रही थी, बड़ी मुश्किल पेश आई, तो इसलिए मुकदमा दर्ज हो गया। भाई असल वो कहते हैं पीड़ा और ते फकियां और, ये मामला तो है इस तरह का। अब दूसरी तरफ जो है वो शौकत अजीज सदीकी, आपको इल्म है, एक साबिक जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और हमारे चूंकि एस्टेब्लिशमेंट की अक्सर मुदाखलत तो पाकिस्तान के अंदर रही है, सियासत के वही असल बादशाह हैं। बाकी तो जिस तरह शायद खाकान अब्बासी ने खुद तस्लीम किया है कि भाई वो मुलाजम रखते हैं और मैं भी मुलाजम रहा, तो वो उन्होंने तस्लीम किया। अब शौकत अजीज सदीकी साहब जो है इन्होंने ये इल्जामात लगाए थे कि जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को सजा हुई उसके अंदर जो है जनरल फैज हमीद उस वक्त डीजीसी थे, वो उनको मिलने आए। उन्होंने ये कहा कि अगर आपने इनको सजा, जेल जो है वो जब इलेक्शन थे 2018 के, अगर इनको बाहर आने दिया तो फिर हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। और फिर इस तरह एक ब्रिगेडियर रामे है, उन्होंने ये किया, तो ये सारा जो है वो होता रहा।
اب یہاں پہ جو ہے وہ آج جواب جمع کروایا جی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، چونکہ کل اس عام کیس کی سماعت ہے اور یہ پہلے تو جو ظاہر ہے وہاں پہ کمیشن بنا ہوا ہے فیض آباد دھرنا کا، وہاں پہ بھی وہ پیش ہوئے اور کل ان کا یہ جواب آ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور بظاہر یہ جو نشانہ ہے فیض حمید، بے شک انہوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو ان کو سزا ہونی چاہیے اور یہ روایت بھی اب پڑھنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے اب قاضی صاحب جو ہے وہ اور نون لیگ اب یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ جو پچھلی مرتبہ سماعت ہوئی تھی شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ بڑے عجیب سین ہوا عدالت کے اندر، یعنی وہ رویہ ان کو عدالت کے اندر سے نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے، اور صورتحال پوری تبدیل ہوئی تھی اور صحافی حیران تھے کہ قاضی صاحب اور باقی جو ججز ہیں ان کا رویہ کس طرح یو ٹرن قسم کا رویہ ہے۔ اب انہوں نے یہاں پہ جج اسلام آباد شوکت صدیقی کی برطرفی کیس کے اندر جو جواب دیا اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ پر اثر انداز ہونے کا الزام مسترد کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا شوکت عزیز صدیقی مان چکے کہ مبینہ ملاقات میں درخواست رد کی گئی تھی، شوکت عزیز صدیقی سے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہا نواز شریف کی اپیلوں پر بات نہیں ہوئی، کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ شوکت عزیز صدیقی کے تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہے، الزامات بعد میں آنے والے خیالات کے مترادف ہیں۔ شوکت عزیز صدیقی نے جوڈیشل کونسل کے سامنے کسی مبینہ ملاقات کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح اس وقت جو چیف جسٹس انور قاضی اور حنیف نے عرفان رامے نے بھی شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی نے الزام لگایا تھا کہ عرفان نامے بریگیڈیئر بھی فیض حمید کے ساتھ ان کے گھر آئے تھے۔ اسی طرح سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاضی پر شوکت عزیز صدیقی کی شکایت نہ سننے کا الزام تھا۔ اب یہ ساری چیزیں ظاہر ہے وہ ہوتی رہی ہیں، 5 رکنی لارجر بینچ بنا تھا، تو اب جنرل ریٹائر فیض حمید جو ہے وہ انہوں نے خواجہ حارث کو وکیل کیا جو نواز شریف کے بھی وکیل رہے ہیں اور پھر عمران خان صاحب کے بھی وکیل رہے ہیں، تو یہاں پہ اب یہ انہوں نے جواب جمع کروایا، دیکھتے ہیں اس پر جو سپریم کورٹ ہے وہ کیا کرتی ہے۔ آج اڈیالہ جیل کے اندر بڑی عجیب صورتحال ہوئی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے، اور یہ بیسیکلی جو معاملہ تھا اس کے اندر آج سائفر مقدمے کی سماعت ہوئی اور 4 گواہان انہوں نے آج گواہی ریکارڈ کی، لیکن اس دوران شاہ محمود قریشی اور جو پراسیکیوٹر ہیں ان کے مابین تلخ کلامی بھی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک دوسری بات جو ہے وہ عمران خان اور جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے ان کے درمیان بھی آج معاملہ خراب ہوا ہے اور عمران خان سے بدتمیزی کی گئی ہے۔ اس پر عمران خان نے کھل کر ان کو سنائی ہے اور وہ کس طرح ان کو مہنگی پڑی ہے، جو کہ میڈیا کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے تو وہ سارا جو کچا چٹا ہے وہ ان کا کھل گیا ہے۔ یعنی یہ اس طرح کے افسران چن کے لگائے جاتے ہیں تاکہ رپورٹیں آئیں کہ جناب دیکھیں احکامات آپ کے کیسے مانے گئے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے سائفر کیس کی آج جو سماعت کی ہے، پراسیکیوشن کے گواہوں سابق سیکرٹری خارجہ یہ سہیل محمود ہیں، اگرچہ اس کیس کو اعظم خان جو ہے وہ اڑا چکے ہیں، لیکن اب یہ سہیل خان ہے، سابق سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم ہے، اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد سمیت 4 گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے۔ سابق سیکرٹری خارجہ نے بیان ریکارڈ کرایا کہ ستمبر 2022 کو میری ریٹائرمنٹ ہوئی، ریٹائرمنٹ تک سائفر کی کاپی وزارت خارجہ کو واپس موصول نہیں ہوئی تھی۔ سہیل محمود کے بیان کے دوران جو پراسیکیوٹر رضوان عباسی کی مداخلت پر شاہ محمود قریشی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ سامنے لکھا ہوا بیان ان کے سامنے ہے، یہاں تک ملک کا سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کھڑا ہے، گواہ کو معلوم ہے اس نے کیا بیان دینا ہے۔ سابق سیکرٹری خارجہ دیانتدار آدمی ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ پراسیکیوٹر گواہ کو لکمے دینے سے گریز کریں، اگر ایسا ہی کرنا ہے، یعنی وہ ایک پراسیکیوٹر نے بیان دینا ہے، لکھا ہوا بیان ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے، پھر بھی سرکاری پراسیکیوٹر اس کو درمیان میں لکمے دے رہا ہے، یہ بولو یہ بولو، تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ بدتمیزی نہ کریں اور یہ آپ مداخلت کر رہے ہیں۔ سابق سیکرٹری خارجہ دیانتدار آدمی ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، پراسیکیوٹر گواہ کو لکمے دینے سے گریز کریں، اگر ایسا ہی کرنا ہے تو لکھا ہوا فیصلہ لیں اور سنا دیں۔ یہ بڑا آج وہ غصے کے اندر آئے ہیں شاہ محمود قریشی۔ اس پر جج بولے شاہ صاحب اب بہت ہو گیا، پلیز آپ ایسا نہ کریں، آپ کا یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے، کارروائی بہتر انداز میں چل رہی ہے تو اسے آگے بڑھنے دیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگر پراسیکیوٹر بولے گا تو میں ضرور بولوں گا، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ مکالمہ جاری تھا کہ اس دوران عمران خان بی روسٹم پر آئے اور بولے یہاں صرف ڈونلڈ لو کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی کے اعتراض پر عدالت نے پراسیکیوٹر کو گواہ کے بیان کے دوران بات کرنے سے روک دیا۔ سماعت کل تک ملتوی ہوگی اور سماعت کے بعد اب کیا ہوا ہے یہ اصل میں ہوا ہے عمران خان اور جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں ان کے مابین یہ معاملہ ہوا ہے۔
اور اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے اسد وڑیچ اس کا نام ہے، عمران خان صحافیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور یہ اوپن سماعت ہے، یعنی یہاں چونکہ جیل کے اندر کر رہے ہیں تو یہ اس کے اندر جو اسد وڑیچ وہ کہتے ہیں بات چیت سے روکا اس نے کہ عمران خان اس پر غصے میں آئے، اس نے کہا ادھر بات نہیں کرنی، تو جب تو کہہ کر کہا یہ اوپن کورٹ ہے، کوئی مجھے میڈیا سے بات کرنے سے نہیں روک سکتا، یہ عمران خان نے کہا یہ ہمیں غلام بنا رہے ہیں، غلامی نامنظور۔ بعد میں میڈیا سے جو بات کی عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں 3.5 سال سلیکٹڈ کہا گیا، لیکن یہاں تو مدر آف آل سلیکٹڈ ہو رہا ہے، ملکی تاریخ میں ایسی سلیکشن کبھی نہیں ہوئی، ایک سرٹیفائیڈ منی لانڈرر کے تمام کیسز ختم کر دیے گئے، نگران حکومت اور الیکشن کمیشن بھی اس مجرم کی مدد کر رہی ہے، سی سی پی او لاہور سرٹیفائیڈ مجرم کو سیلوٹ مار رہا ہے۔ جمہوریت ہمیں آزادی دیتی ہے، جمہوریت کا مطلب آزادی ہے، ہماری مہم قانون کی حکمرانی کے لیے، اور قانون کی حکمرانی بھی آزادی کی ضمانت دیتی ہے، یہ کبھی اس ملک میں قانون کی حکمرانی انصاف کا بول بالا نہیں ہونے دیں گے۔ ساری پارٹی کو کہتا ہوں اتوار کو باہر نکلے، اور اس کے بعد صحافیوں کو کمیونٹی ہال کمرہ عدالت اور اڈیالہ جیل سے باہر بھیج دیا، اور اس دوران جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ مبینہ طور پر جو صحافیوں نے رپورٹ کیا یہ زیادہ بضد تھا کہ باہر جائیں، یہ وہ جو ہدایات ہوتی ہیں کہ بھئی آپ جیل میں نہ کریں، آپ کمرہ عدالت کے اندر سماعت کریں، جیل کے اندر کوئی یہ ہے کہ آپ یہاں کے مالک ہو گئے ہیں۔ بہرحال عمران خان نے ان کو اسی طرح جواب دیا ہے، اور اب وہ چھپ بھی گیا تو لہذا جو ایک ہوتا ہے کہ بیان جو ہے وہ پورا کلیئر تھا، اس لیے اب اگر تو وہ ویسے کوئی بات ہوتی تو اس کو اور طریقے سے رپورٹ کیا جاتا، وہ صحافیوں کے سامنے ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ جو بدتمیزی ہے ان کو مہنگی پڑی ہے، اور ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے آ گیا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔